آئینے کی سرگوشی مدفن سیزن 2 قسط نمبر 1 عتیقہ فیض چند سال بعد جب یاسمین اپنی پرانی تلخ یادیں بھول کر شیراز کے ساتھ نئے شہر میں ایک نئی زندگی کی ابتدا کر چکی ہے۔ ارے کیا دکھانا ہے مجھے شیراز، اس کے آفس سے آتے ہی شیراز اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے کمرے میں لایا تھا اور آنکھیں بند کر کے کھڑے رہنے کا کہہ کر تھوڑا آگے بڑھا تھا۔ اب آنکھیں کھول لوں؟ یاسمین نے تجسس سے مچل کر پوچھا۔ ہاں کھول لو بابا، شیراز نے پیار سے پچکارا۔ یاسمین نے بےتابی سے آنکھیں کھولی تھیں اور اپنا عکس ایک خوبصورت آئینے میں دیکھ کر لرز اٹھی۔ اس کے لبوں سے مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ اس کا عکس خوفناک نہیں تھا، مگر وہ آئینہ تو یسرا کے گھر میں لگا تھا، جس کے بعد ازاں لاؤنچ میں سے ٹکڑے ملے تھے۔ یہ آئینہ، وہ اس آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر کپکپا گئی۔ جی یہ آئینہ کتنا خوبصورت ہے نا، انفکس یہ انٹیک ہے، شیراز نے اس کے چہرے کے تاثرات پر دھیان دیے بنا اشتیاق سے بتایا تھا۔ یہ تمہیں کس نے دیا شیراز؟ وہ اس کی طرف پلٹ کر بے چینی سے لرزتے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر شیراز بھی تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ یار داؤد نے گفٹ کیا ہے، کیوں خیریت کیا ہوا؟ وہ متفکر ہوا تھا۔ تم یہ ایسا بالکل ایسا آئینہ یسرا کے گھر اور اس کی آنکھوں میں گزرے ماؤ سال میں ہوئے واقعات کا خوف در آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا، لیکن یار ہم وہ گھر بیچ کر دوسرے شہر میں آ گئے ہیں۔ وہ آئینہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ یہ میرے کولیگ داؤد نے گفٹ کیا ہے۔ خود سوچو کہ اس کا اور تمہارے گھر یسرا کے خاندان سے کیا لنک؟ یہ ایک جیسے دو آئینے بھی تو ہو سکتے ہیں نا؟ شیراز نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس نہج پر تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دیکھو یسرا اور اس کی بیٹی کے ساتھ جو ہوا بہت برا تھا، اور شاید تمہیں بھولنے میں بھی کافی ٹائم لگے، مگر بھولنا پڑے گا نا۔ میں انہی تلخ یادوں سے بچانے کے لیے تمہیں یہاں لے آیا۔ شیراز نے اسے سینے سے لگاتے پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ پھر سے ایک بار گزرے واقعات کو یاد کر کے کپکپا گئی تھی اور سختی سے آنکھیں موندے لے۔ ویسے کھانا بہت اچھا بنا ہے، شیراز نے بریانی کا چمچ بھر کر منہ میں ڈالا تھا اور چٹخارا لے کر کہا۔ جانتی ہوں، یاسمین نے ایک اتراہٹ سے کہا۔ اچانک بیڈ روم سے اسے کوئی چیز گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ چونکی۔ یہ آواز کیسی ہے؟ چیزیں گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شاید کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو، شیراز نے مذاقن کہا تھا۔ پھر اسے اپنا مذاق خوفناک لگا اور یاد آ گیا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ چیزیں گرنے اور الماری گھسیٹنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں اور اب کچھ تیز بھی ہو گئی تھی۔ شیراز نے گھبرا کر یاسمین کو دیکھا، جس کے چہرے پر پہلے ہی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شیراز نے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھتے اس کے ہاتھ کو پکڑا تھا۔ اچانک آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں اور مری مری سی تسلی دی۔ یہ کیا تھا شیراز؟ یاسمین روحانسی ہوئی۔ شیراز بھی بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اچانک لان میں کچن کی کھڑکی جو لاؤنچ میں کھلتی تھی، اسے وہاں یسرا کا حیولہ دکھائی دیا تھا۔ یسرا کالے لبادے میں لپٹی پرسرا نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے یسرا کو دیوار میں مدغم ہو کر اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ یاسمین نے ایک چیخ ماری تھی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پسینے سے شرابور اپنے بیڈ پر لیٹی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اس نے خوف سے کپکپاتے وجود کے ساتھ بیڈ کے دوسری طرف لیٹے شیراز کو ہلایا تھا۔ شیراز اٹھو پلیز۔ اس کی یوں جھنجھلا کر ہلانے پر شیراز بھی ڈر کر اٹھ بیٹھا تھا۔ یاسمین کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر اسے تھمایا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں پانی کا گلاس ختم کر کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے یقین کرنا مشکل تھا کہ جو اس نے دیکھا کیا وہ سب سچ تھا۔ خواب؟ میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے شری، اس نے روحانسی آواز میں کہا تھا۔ ارے پاگل، اتنی بڑی ہو کر خواب سے ڈر گئیں؟ شری نے لاڈ سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ سو جاؤ، میں ہوں یہاں ہی، شری نے پیار سے اسے پچکارا تھا۔ وہ شاید سچ، وہ زیریلب بڑبڑائی اور شیراز کا ہاتھ پکڑ کر لیٹ کر اس نے اپنے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شیراز بھی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس کے بالوں میں ہاتھ چلا کر ریلیکس کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے ایک نظر دیوار گیر آئینے کو دیکھا تھا۔ یہ آئینہ اسے بہت کچھ یاد دلاتا تھا۔ یسرا تمہاری نشانیاں، اس نے دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ شاید شیراز ٹھیک کہہ رہے ہوں، یہ اس جیسا دوسرا آئینہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے شیراز آوازیں دیتا ہوا کمرے سے باہر آیا، پھر جیسے چونکا ہو اور کچن کی دہلیز پر آ گیا۔
وہ ہماری مسز نے صبح صبح ہی سیٹنگ چینج کر دی، کل تک تو اس آئینے سے خوف کھا رہی تھی اور آج لاؤنچ میں لگا دیا، ویسے پیارا لگ رہا ہے یہاں۔ شیراز کی بات پر پیاز کاٹتے ہوئے گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے چھری پھسلی تھی اور اسے کٹ لگ گیا، خون کا ایک قطرہ سلیب پر گرا تھا، لیکن اسے ہوش کہاں تھا، وہ اپنی انگلی منہ میں دباتی کہ خون رک جائے مڑی، اسے لگا تھا کہ اسے آئینے کے بارے میں سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا پیارا لگ رہا ہے؟ یاسمین نے پریشانی سے پوچھا۔ شیراز نے کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ہاتھ سے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نے کچن کی کھڑکی سے سامنے نظر آتی دیوار پر دیکھا اور لرز گئی۔ یہ تو ابھی میں دیکھ کر آئی تھی کمرے میں۔ شیراز، یہ میں نے یہاں نہیں لگایا، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ اچانک اسے بلی کی غراہٹ سنائی دی تھی، اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو سلیب پر گرے خون کے قطرے کو ایک کالی بلی چاٹ رہی تھی، وہ خوفزدہ ہوتی اچھل کر دور ہوئی۔ شیراز، یہ بلی کہاں سے؟ اس نے تڑپ کر اشارہ کیا تھا، مگر دہلیز کو خالی پا کر دہشت زدہ ہو گئی، وہاں شیراز کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ واپس مڑی تو سلیب خالی تھا، بلی کا دور تک نشان نہیں تھا، البتہ خون کا قطرہ اب جم گیا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھتی چلی گئی، اس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ خدا، یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے بے بسی و خوف سے لرزتے دہائی دی تھی، پھر اس نے قدرے چونک کر اپنی انگلی کو نگاہوں کے سامنے کیا تھا اور اس کے رونگٹھے کھڑے ہو گئے، اس کی انگلی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ جاری ہے۔ اپنی کامنٹس اسوائی رے۔ یہ پورا ناول ہا